بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، ہماری گفتگو جاری ہے امامت کے بارے میں، کہ جس میں ہم بحث کر رہے تھے کہ امام کو معین کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کہ بندوں میں سے کوئی بندہ جائے اور منتخب کرے کہ فلان شخص امام ہے یا میں اس کو امامت کے لیے منسوب کرتا ہوں۔ یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے، اور اس کے اوپر بہت ساری ادلہ موجود ہے، جن ادلہ کو ہم پیش کر رہے ہیں کہ امام نصب کرنا اللہ اور رسول کی ذمہ داری ہے، اور یہ کام صرف اللہ اور رسول ہی کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر جو دلیلیں ہیں، ان میں سے دوسری دلیل ہماری یہ ہے، جو کہ ہم آج پیش کر رہے ہیں، کہ خلافت نبی اور امامت کو، یعنی خلافت نبی کا مطلب یعنی چاہے نبوت ہو یا امامت ہو، یعنی سلسلہ نبوت ہو یا امامت ہو، یعنی نبی کی خلافت، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مکتب خلفاء کا جو سسٹم ہے، یا جس کو آپ الفاظ دیگر کہیں، چاہے آپ خلیفہ کو مانیں چاہے آپ امام کو مانیں، یعنی نبی کی جانشینی کے طور پر آپ مکتب خلفاء کے ماننے والے ہو یا مکتب امامت کے ماننے والے ہو، جو بھی ہوں، کیونکہ یہ خلافت نبی ہے، یعنی نبی کی خلافت اور اس کا نائب بننا ہے، اور اسی طرح امام بھی نبی کا نائب بننا ہے، تو اس کے لیے وہی اسباب و لوازم درکار ہے جس نبی کو نبی بننے کے لیے درکار تھے۔ کیوں یہ ہم دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ ہماری یہ دعویٰ بلا دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ جس کا یہ نبی خلیفہ ہے، فرق یعنی یہ بندہ، یعنی جس کا یہ نبی خلیفہ ہے، یعنی نبی، یعنی اس میں عبارت میں کچھ یوں غلطی ہو گئی، تو آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یعنی جس نبی کا یہ بندہ خلیفہ ہے، یعنی چاہے وہ آپ خلیفہ مانے، چاہے آپ اس کو امام کا لقب دے دے، جو بھی ہو، جس کا یہ نبی درکار ہے، تو جس طرح اصل میں وہ نبی کے لیے جو اسباب درکار تھا، کہ جن طریقوں اور جن وسائل کے ذریعے سے ایک بندہ نبی بنتا ہے، اسی طرح اس کے نائب کے لیے بھی وہی اسباب درکار ہوں گے۔ کیونکہ ان دونوں میں، یعنی نبی جو کہ اصل ہے اور اس کا جو جانشین، یا جس کو ہم خلیفہ کہتے ہیں یا امام کہتے ہیں، ان دونوں میں فرق اصالتاً اور نیابتاً کا ہے، ایک اصل میں ہے اور دوسرا اس کے جانشین کے طور پر ہے، اس کے علاوہ باقی فرق اور کچھ نہیں ہے۔ لہذا جب ان دونوں کے درمیان اصالتاً اور صرف نیابتاً کا فرق ہے، تو لہذا جس طرح نبی کو انتخاب کرنے کے لیے لوگوں کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی طرح امام اور خلیفہ کے انتخاب میں بھی لوگوں کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ چونکہ اب دوسری بات ہے کہ چونکہ انبیاء علیہ السلام دو قسم کے تھے، بعض کے اگر اس کی آپ وضاحت کرنا چاہے تو انبیاء علیہ السلام دو طرح کے تھے۔ ساری کائنات کے لیے جو آئے تھے، یعنی وہ انبیاء، یعنی اگر آپ کلی طور پر انبیاء کو دیکھیں تو انبیاء کے دو قسم تھے، بعض کی بعثت خاص کسی قوم یا شہر پر تھی، اور بعض کی بعثت عام تھی، یعنی جیسے کہ کچھ انبیاء ہے وہ صرف اپنے قبیلے کے لیے 1,24,000 انبیاء ہے، تو ضروری نہیں کہ یہ سارے انبیاء پوری کائنات کے لیے آئے ہوں، بلکہ بعض انبیاء ایسے تھے جو کسی خاص قبیلے کے لیے، خاص گاؤں کے لیے، خاص علاقے کے لیے تھے۔ لیکن بعض دیگر ایک ایسے انبیاء کرام بھی تھے جو کہ ساری کائنات کے لیے آئے تھے، جیسے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اپنے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عالمین کے لیے رحمت ہے، اسی طرح آپ کی رحمت یعنی عالمین کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ آپ مختص با یہ قوم نہیں ہے، نہ صرف ہے کہ
اس میں انسان شامل ہو بلکہ باقی مخلوقات بھی اس کے اندر شامل ہے، جیسے کہ اس کے اوپر آیت قرآنی شاہد ہے۔ آپ جنات اور باقی مخلوقات کے لیے بھی پیغمبر تھے، جیسے کہ اس کے اوپر بہترین شاہد وہ آئے کریمہ ہے جس میں جنوں کے آپ کے اوپر ایمان لانے کے بارے میں تذکرہ ہے، جس میں کہتے ہیں کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، جنوں نے کہا کہ ہم نے ایک ایسا قرآن سنا جو کہ عجیب ہے اور رشد کی طرح رہنمائی فرماتا ہے۔ تو لہٰذا جب قرآن کی توصیف انہوں نے کہا فآمنا، اور ہم نے ایمان لے کر آئے اس قرآن اور پیغمبر پر ایمان لا کر وہ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام مخلوقات کے لیے، تمام عالمین کے لیے ہے۔ جب اس بات کو ہم سمجھ لیں گے تو اس کے بعد اور اہم نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک اور مقدمے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ لہذا ایسے نبی کا خلیفہ و نائب ایسے شخص کو ہونا چاہیے ان تمام امور کو انجام دے سکتا ہو، یعنی جو کام نبی کر سکتے ہیں وہ سارے کام یہ انجام دے سکتا ہو۔ کیونکہ نبی کے بارے میں یہ مسلم ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات آپ پر ایمان رکھتے تھے، ایمان لاتے تھے، آپ نور سے گفتگو فرماتے تھے، وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، حضرت داؤد کے بارے میں کہ ہم کو طیور کی یعنی ان کے منطق، ان کی یعنی زبان ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے انبیاء ان کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان ہی کا چونٹیوں کے بارے میں، چونٹیوں سے سوال کرنا، ان سے گفتگو کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں شاہد ہے اس چیز کے اوپر کہ انبیاء علیہ السلام صلاحیت رکھتے ہیں، مختلف چیزوں کی مختلف صلاحیات رکھتے ہیں، صلاحیات عام بشر کے پاس موجود نہیں ہے۔ ان صلاحیتوں میں جنات سے گفتگو کرنا، حیوانات سے گفتگو کرنا، وغیر ذالک، مختلف قسم کی کرامات، علم غیب رکھنا۔ تو جب ایک نبی اتنی ساری صلاحیات رکھتے ہیں تو یعنی نبی کے بارے میں آپ بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں تاریخی، اگر آپ اس کو دیکھیں تو حیوانات کے آپ کے برگاہ میں حضوری، ان کی حاجت روائی، ان سے پیش آنا، مثلا علم طیور کا جیسے کہ ہم نے ابھی تذکرہ کیا، یا انسان کی زبان ہائے مختلفہ کو سمجھنا، چاہے وہ عبرانی ہو، مثلا پشتو ہو، بلتی ہو، وغیرہ ذالک جتنی زبانیں موجود ہیں دنیا میں، ان تمام زبانوں کا جاننا یہ بھی ہمارے انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ اب ایسے اولو العزم نبی کا خلیفہ اور نائب اسی کو ہونا سزاوار ہے جو ان سب امور کو زمانہ غیر موجودگی نبی میں انجام دے سکے۔ یعنی اگر نبی نہیں ہے تو یہ سارے کام جو ایک نبی انجام دے سکتا ہے، اس کو نائب، اس کے پاس اتنی صلاحیت ہو کہ یہ سارے کام انجام دے سکے۔ اب اگر تمام دنیا کے آدمی اجماع کرے کسی کو خلیفہ بنانے پر اور کہے کہ یہ ہمارے نبی کا خلیفہ ہے ان تمام امور کی بجا آوری کے لیے، تو کسی فرد کے اندر ان صلاحیات کا ہونا معلوم کرنا یہ انسانوں کے لیے اجماع کے لیے ممکن نہیں ہے، ان کی بس کی بات نہیں ہے، سوائے یہ کہ ہم مجبور ہے کہ اسی خلیفہ اور امام کے کہ جس کو نبی نے بحکم خدا اپنا خلیفہ بنایا ہو۔ جن اور حیوانات کے واقعات کو جانے دیجیے، صرف مختلف قسم کے مشہور ہیں، مثلا حضرت شہربانو کا قصہ، جب بندی عجم کی آئی اور اپنی زبان فارسی میں جناب شہربانو نے کچھ یزجر کے حق میں کہا، خلیفہ نہیں سمجھے، خلیفہ سمجھے کہ مجھے سخت و سست کہہ رہی ہے، اور قریب تھا کہ کوئی تشدد ان کی نسبت کیا جائے، اور خیریت گزری کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر موجود تھے، انہوں نے ترجمہ کر کے سمجھایا، تب خلیفہ کا غصہ کم ہو گیا۔ مگر حضرت سلمان کو علم منطق الطیر یعنی طیور کے زبان تو نہ آتے تھے کہ وقت ذرات حیوانات اور پرندے کی زبان کا ترجمہ کرتے، تو لہذا اگر سلمان بھی ہوتا خلیفہ تب بھی وہ ایک کام انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ
ان کے پاس وہ تمام صلاحیات جو ایک نبی کے پاس ہونی چاہیے وہ صحیح ان کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح ہندو اور چین وغیرہ کے لوگ ہمارے ائمہ علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے اور انہی کی زبان میں ان کے سوالات کا جواب ملتا تھا۔ عبرانی اور سریانی زبان میں کتب مقدسہ یا آسمانی سے استدلال یہود اور نصارہ اور صائبین پر کیے جاتے تھے۔ یہ سب کچھ ان خلفاء سے انجام پاتا تھا جن کو خدا نے امام اور نائب رسول بنایا تھا، جو منسوب من اللہ ہے، اور ہم ان کے منسوس من اللہ ہونے کو مانتے ہیں۔ اور امت کے بنائے ہوئے خلیفے ایسے مواقع میں وہ دنگ رہ جاتے تھے، اس طرح کی وہ چیزیں ان سے واقع نہیں ہو پاتی۔ کیوں پس یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نائب کو منیب کے عہدے کے لوازم اور اسباب کو اپنی ذات میں موجود رکھنا بنیادی اور ضروری شرط میں سے ہے۔ لہٰذا اگر یہ نہ ہو تو نائب ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے، نائب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ منیب کے جگہ پہ آتا ہے، منیب کی جو صلاحیات موجود ہوتی ہیں، منیب کے پاس جو طاقتیں ہوتی ہیں، وہی طاقتیں وہی چیزیں یہ نائب کیا کرتا ہے اس کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ لہذا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ادلہ عقلیہ کہ جس کے ذریعے سے ہم نے یہ بات ثابت کی اگر کسی نبی کا کوئی خلیفہ ہونا چاہیے تو اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اب اس میں ایک اور چیز، اہم چیز، اگر کوئی بندہ یہ کہہ سکتے ہے کہ نبی کے پاس علم غیب نہیں ہے، کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی علم طیور، یہ جو واقعات مختلف کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش کی گئی ہے کہ آپ مختلف قسم کے لغات اور زبانوں کو جانتے تھے، حیوانات کی زبانوں کو جانتے تھے، اور ذالک اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہے ان کے بارے میں جو عقل کرتے ہیں ان کے بارے میں شک کر سکتا ہے کوئی بندہ۔ کیوں؟ کیونکہ انسانوں کو سوچنے کا حق ہے، ہر بندے کو اپنی رائے قائم کرنے کا حق ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ ایک سوال مقدر ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ یہ جو ہم نے ایک عنوان پیش کی کہ جس عنوان میں ہم نے یہ عرض کیا کہ اگر منیب کے پاس کوئی چیز ثابت ہو جائے تو نائب کے لیے وہ چیز ہونا ضروری ہے، اور یہ تو حکم عقل کا فیصلہ ہے، حکم عقل یہی چیز کہتی ہے۔ تو جب حکم عقل سے یہ کبرا ثابت ہو جائے تو صغرا کا ثابت کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن مجید اور دیگر مختلف قسم کی روایت معتبرہ جو کہ نہ صرف کتب امامیت میں موجود ہے بلکہ کتب فریقین یعنی صحاح میں بھی روایات، اور اسی طرح مکتب امامیہ کے ہاں کتب اربعہ میں بہت سارے روایات موجود ہے کہ جن کے اندر ان چیزوں کو تفصیلی بحث کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ صلاحیتیں موجود تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیوانات سے گفتگو فرماتے تھے، آپ نے کنکریوں سے کلمہ شہادت کہلوائے، آپ نے ہرن سے گفتگو فرمائی، آپ نے شجر کو بلا کے اپنے پاس لایا، آپ کے پاس وہ سارے معجزات تھے کہ آپ نے نابینا کو شفا یابی دی، اور ذالک اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی چیزیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیے ہیں۔ لہٰذا ان کا نائب وہ ہونا چاہیے جن کے پاس یہ طاقت ہو کہ سورج کو پلٹا دے، جن کے پاس یہ طاقت ہو کہ نابینا کو بینائی دے دے، جن کے پاس یہ طاقت ہو کہ چشمہ جاری کرے، وغیرہ ذالک اور بھی بہت ساری صلاحیات کرامات موجود ہونی چاہیے۔ مگر فرق یہ ہے کہ جب ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، اور آپ خاتم الانبیاء ہے، لہذا ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہاں پر فرق صرف اتنا ہے کہ نیابتاً اور اصالتاً کا فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نبی ہے اور ایک معجزات دکھاتے ہیں دعوی نبوت کے ساتھ، تو کم از کم آپ کے نائب کے پاس اتنی صلاحیات موجود ہو کہ کرامات دکھائے، قرآن کی صحیح تشریح کرے، مختلف زبانیں جانتی ہوں، اور ان تمام مختلف قسم کے کرامات دکھائے لوگوں کو، اور وہ کرامات
بغیری دعوی نبوت ہوتا کہ اصالتاً اور نیابتاً کفارہ باقی اور جاری رہ سکے. پس یہ بات مسلم ہو گیا کہ جو اسباب منیب کے لیے چاہیے وہی سارے نائب کے لیے چاہیے، اور یہ لوگوں کی طرف سے خلیفہ معین کر کے ہم ان چیزوں کا پتہ نہیں لگا سکتے اور صحیح شخص کا تعین نہیں کر سکتے کہ جس کے پاس یہ تمام صلاحیات موجود ہو. پس ہم مجبور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصوص ہونے کو مانا جائے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.